حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھا کہ میں نے ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک نوجوان کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا۔ غم خواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نوجوان نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آہ وزاری کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلے تاکہ اسے تعزیت کر کے اسے تسلی دے، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس شخص سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آہ وزاری کرنے لگا تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ عز و جل سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ ہمارے باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا، میرے بھائیو، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں، موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میری آہ وزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب بھی جانتے ہو؟ جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخر کار اس شخص نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا، آخر کار یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ اے اللہ کے بندے، قبر کھودنے سے باز رہو، یہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے اور اس قبر کو پوشیدہ ہی رہنے دو۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اڑ کر جانے لگا تو پھر میں نے اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور کھودوں گا قبر۔ پھر اس شخص نے بتایا، چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بےتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیروں کو لگا تو میرے ہاتھوں سے انگلیاں جدا ہو کر نیچے گر گئی۔ تو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس شخص نے اپنی انگلیاں دکھائی تو اس کی انگلیوں پر عجیب و غریب نشان تھا اور اس کے ہاتھ میں انگلیاں نہیں تھیں۔ پھر ہم نے اس مردے شخص کے لیے عذاب سے نجات کی دعا طلب کی اور وہاں سے واپس اپنے عبادت خانے آ گیا۔
ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ اور ہاں، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آئے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب بن جائے۔